بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ سورہ نصر قرآن پاک کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 110 نمبر پر ہے اور اس کے اعداد 6124 ہیں۔ النصر کا معنی ہے مدد، تائید، نصرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وہ مدد، وہ تائید، وہ نصرت، وہ امداد جس کے بلبوتے پر انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی امداد سے اسلام کی مکمل فتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آئی۔ اس صورت میں اس فتح کا ذکر ہے کہ جب دین اسلام مکمل طور پر پھیل چکا اور لوگ جھوک در جھوک، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر یہ تلاوت فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا کو اختیار کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کو اختیار کیا۔ یہ اشارات، یہ کنایات، یہ صراحت جو بھی تھا، ابو بکر نے جب سنی تو دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ اور کہہ رہے تھے اس کو کیا ہو گیا۔ وہ جس طرح اپنی زبان میں آتے ہیں نا، انہوں کیا ہو گیا ہے، اس بڈھے نو کیا ہو گیا، اس جوان نو کیا ہو گیا، اس بچے نو کیا ہو گیا۔ بڑھاپا تو تھا نا، 63 سال 59 سال عمر تھی۔ تو بعد میں جب لوگوں نے پوچھا نا تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار والی بات نہ اپنے لیے اختیار کی، اس لیے کہ عباد میں سے، عبد میں سے سب سے بڑے عباد، سب سے بڑے برگزیدہ جو ہیں، جن کا ذکر ہر جگہ عبد ہوا رسول، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے نا آپ کے پاس اور اللہ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو 2 اختیار دی ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا عبد بننا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کو اختیار کیا، عبدیت کو اختیار کیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا عبد ہوا رسول، مقام عبدیت بہت بڑا مقام ہے۔ اسی سے نبوت، اسی سے ولایت، اسی سے رسالت، اسی سے پھر سارے اعزازات ملتے ہیں۔ یہ سلیکشن پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالی نے کر رکھی ہوتی ہے، وہ اسباب و ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال اس صورت میں اس فتح کا ذکر ہے جو عالم اسلام کے لیے اتنی بڑا فتح ثابت ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کرو، واستغفر، استغفار کرو۔ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوتی ہے نا، وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، شکرانے کے طور پہ ہوتی ہے، تعبداً ہوتی ہے۔ یہ بڑا دقیق گہرائی والا مسئلہ ہے، الجھانا نہیں چاہتا۔ جو شخص اس سورہ نصر کو پڑھے گا تو فرمان عالی شان سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ نصر کو پڑھا
اس کی تلاوت کی وہ یہ سمجھ لے کہ وہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھا۔ کہاں یہ دور اور کہاں وہ دور، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خیر القرون کرنی، اور کہاں یہ جہاں دین اور اس کی تشریحات، اس کی تفصیلات ناخواندہ قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہیں۔ موجودہ مثال دیکھیں نا، دادا دربار میں جو کچھ ہوا، دوسروں کو تو موقع مل گیا نا، جس طرح ایک بڑا یوٹیوبر کہتا ہے نا یہ بابے یہ بابے یہ بابے، وہ تو اب اس کو اور موقع مل گیا نا۔ بابوں کے اندر کوئی طاقت ہوتی، بابوں کے اندر یہ ہوتا، یہ تو علماء کو، فقہاء کو، فضلاء کو، مشائخ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مرکز جہاں ہم اکٹھے ہوئے اور سب کا پلیٹ فارم ایک ہے، اس میں یہ دنگا مشتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہ سیاست اور نہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہوں، لیکن دکھ ہوتا ہے ایسے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر صاحبان علم کا دوسروں کو نیچا دکھانا اور خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ تصوف، معرفت یہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ بہرحال جو یہ پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ سورہ نصر کوئی دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے پڑھے وہ یہ سمجھے کہ وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس خیر القرون کرنی میں موجود ہے۔ یہ تھوڑی سعادت ہے۔ جو شخص عصر کے بعد یعنی عصر اور مغرب کے درمیان 24 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات دن بھر کے رات بھر کے خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور یہ عصر کے بعد کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ قابل تحسین کیوں ہوتے ہیں؟ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، آنے والے بھی گواہی دیتے ہیں، جانے والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور جب آتے ہیں نا فرشتے، تو اللہ پوچھتا ہے ان سے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں یا اللہ کوئی وضو کر رہا تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی تسبیح میں تھا، کوئی تحلیل میں، کوئی تکبیر میں، کوئی تمجید میں، یعنی تیری حمد و ثنا میں تھا۔ یہ جانے والے فرشتوں کی کوئی۔ اور جب آنے والے آتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے جب تم گئے اپنی ڈیوٹی میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ کو وضو کر رہا تھا، کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی مسواک کر رہا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی سیال میں تھا۔ آنے اور جانے والے دونوں فرشتوں کی گواہی اللہ کے حضور میں چلی جاتی ہے۔ اور یہ احساس دلانا تھا کہ جب تم نے کہا تھا تجلو من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ خون ریزی کریں گے، یہ فساد کریں گے، تو تمہارا یہ کہنا نا ہم سب ہو گئے حمد کا بنقدس لک، ہم تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری تمجید، تیری تعظیم بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ انسان کا اعزاز ہے، یہ اس کی تکریم ہے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کو کیوں تم گنواتے ہو؟ شیطان نے صرف ایک دفعہ کہا تھا نا انا خیر منہ، تو پھر آج وہ کس مقام میں ہے؟ میں کو چھوڑو، تواضع اور انکساری کی طرف آؤ، صاحبان علم کو صاحب علم کہو، مانو، تسلیم کرو، دلائل ہیں، دلائل کے ساتھ کیا کرو، مقابلہ کرو۔ تو بہرحال سورہ نصر 3 مرتبہ پڑھے گا، وہ یہ سمجھے کہ حوض کوثر کا پانی اسے نصیب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص سورہ نصر 7 مرتبہ پڑھے گا تو دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو کوئی ہر وقت تکلیف میں رہتا ہو وہ سورہ نصر کو 1000 بار پڑھے تو اسے آئندہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کمالات ہیں قرآن کی صورتوں کے، یہ اعزازات ہیں بندے کے لیے۔ اور اگر کوئی سورہ نصر کو زرد کپڑے پہ، یلو کلر کے، پیلے کپڑے پر لکھ کر ہفتہ کے دن اپنی ٹوپی رکھے، اپنی دستار میں رکھے تو دشمن پر غالب رہے گا، اور کوئی شخص
بھی اس کے اوپر ہے، کوئی حملہ، کوئی تہمت، کوئی الزام، کوئی بدی، کوئی برائی بیان نہیں کر سکے گا۔ اس کا نقش لے کر اپنے پاس رکھے تو وہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہے۔ اور اگر سورہ نصر کو 41 مرتبہ 40 دن عشاء کی نماز کے بعد 41 بار 40 دن عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا وہ کبھی مقروض نہ ہوگا، اور اگر مقروض وہ پہلے سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کے قرض کے اتارنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے، کوئی سبب پیدا کر دے۔ پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض جیسی لعنت سے نجات دلائے گا۔ اور خصوصاً جب عصر کے بعد اسے پڑھتے ہیں نا تو اس کے اعزازات اور اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آذان ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے عمل کی۔